بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، LLB پارٹ 2 کافی LLB پارٹ 4 کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے سینڈ اپ دے دیا ہوا ہے اور فروری میں بڑے اچھے ٹیسٹ دیے تھے بڑی کوشش کر کے، انہیں تو اس بات کا تجربہ ہوا کہ میں نے ان کے پرزور احتجاج کے باوجود اس میں یہ شامل کیے تھے MCQs، اور اس میں جو پیپر دے کر بچے گئے اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں بچوں نے بڑی اچھی کوشش کی، پہلی کوشش تھی لیکن اس میں انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا، بعض نے بہت اچھے جواب دیے اور پتہ لگتا تھا کہ وہ پڑھائی پر دھیان دے رہے ہیں. چند ایک کے بارے میں البتہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بس یہی تھا کہ یا اللہ ہی مہربانی کرے، تو تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسی طرح کوشش کی، لیکن بہرحال وہ ہماری کوشش فروری میں یہ شروع ہو چکی تھی کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ کروائیں. حالانکہ اس وقت آن لائن پیپر کا نہیں پتا تھا، کیونکہ بیسیکلی میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ کچھ پیپر آپ کا سبجیکٹیو ہونا چاہیے اور 30 to 40 نمبر کے MCQs آپ کے ہونے چاہیے مستقل، تاکہ آپ کے نمبر بھی زیادہ ہو سکے، آپ کی لرننگ بہتر ہو جائے. جو لوگ MCQ کریں گے وہ لازم ان کے جو لرننگ ہے بہتر ہوگی دوسرے بچوں سے. تو اس لیے میں نے وہ شامل کیے تھے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت آپ نے ایک اٹیمپٹ کر لی ہوئی ہے. آج انہی میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، پارٹنرشپ سے دوبارہ کرنے لگے ہیں. یہاں میں واضح کر دوں کہ لیکچر جب کلاس میں ہوتا تھا تو وہ باقی کلاسوں کو بھی یہی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، السٹریشن بتاتے ہیں، کچھ سوال و جواب آپ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے لرننگ کا کہ بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑی اچھا اس میں کوشش ہو جاتی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں ظاہر MCQ ہیں، اگر ہم دوبارہ لیکچر میں پڑھیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہوگا ہمارے لیے کہ ہم لیکچر آپ کا ختم کر سکیں. یہ سارے MCQ پارٹنرشپ کے کافی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں بنائے ہوئے MCQs وغیرہ، اور ایزی بھی ہیں. پارٹنرشپ تو ویسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آسان ترین لینگویج ہے، بڑی اچھی انگریزی لکھی ہوئی ہے اس کی، اور یہ آسانی سے آپ کو آ جائے گا. اس کے ساتھ دوسرا سبجیکٹ ہے ہمارا کمپنی لا، اس کے بھی کافی حصہ ہم کور کر چکے ہیں، تو اس کا دوبارہ MCQs آپ کے سامنے رکھنے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم اب شروع کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ امید ہے آپ گھر میں اس بات کو اپنے جو سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے اس کو، نوٹس کو بھی دیکھیں گے، اپنے اسائنمنٹ کو دیکھیں گے، اور کتابوں کو مد نظر رکھ کے اسی سلیبس میں سے ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے. اگر آپ میں سے کچھ آپ کو اچھے MCQ بنا سکیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. اچھا ان کو ہم ایڈ کر دیں گے، تاکہ یہ چونکہ پہلی بار کوشش ہے اس لیے جتنے لوگ کوشش کریں اتنا ہی بہتر ہے. اگر اور آپ کو نیٹ پر کوئی اویلیبل ہوں تو کوئی حرج نہیں، کہیں سے بھی علم حاصل کریں. اب یہ کوئی پابندی نہیں، ہر کالج کوشش کر رہا ہوگا، تو ہم بھی کوشش کریں اپنے طور پر، ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ جہاں سے بھی آپ کو علم ملے آپ حاصل کریں، اور اصل زور دیں کہ جو میتھڈ ہے امتحان کا اس کو مد نظر رکھنا. تو اب آپ کے سامنے پارٹنرشپ کا جو پہلا MCQs پیش کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ کانٹریکٹ between two or more persons who are competent to do a lawful business and to divide the profit and bear the losses in the agreed proportions. اس آگے 4 آپشن ہے آپ کے سامنے. آپشن کیا ہے؟ اے ہے ایک کانٹریکٹ ہے، یہ این ایجنسی کانٹریکٹ ہے. یہ آپ نے کانٹریکٹ ایکٹ میں دونوں اقسام اس کی پڑھی ہوں گی. سی آپشن ہے ہمارے ساتھ ایک پارٹنرشپ ہے، اور آخری ہے نن آف دیس، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو اب آپ کے سامنے بالکل واضح آ چکا ہوگا کہ اس میں ایک پارٹنرشپ، سی آپشن ہمارا درست ہے. اور یہ پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے کہ جس میں پروفٹ اینڈ لاس کی کسی بھی پروپورشن میں آپس میں طے ہو اور وہ بزنس کریں، لافل اگریمنٹ ہو، وہ کانٹریکٹ اس پر ہوا ہو، اگریمنٹ ہوا ہو، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے. نمبر 2 ہمارے پاس MCQ ہے، there must be at least 10 persons in a contract of partnership. کم از کم 10 ممبران ہونے چاہیے پارٹنرشپ میں. کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے؟ دوسرا بتائیے 5 persons in a contract of partnership، 5 ہونے چاہیے. 3 persons in a contract of partnership. چوتھا آپشن ہے 2 persons in a contract of partnership. کتنے سے کم از کم، بیسک سوال ہے، کتنے سے بیسیکلی یہ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے؟
تو اس میں ڈی آپشن آپ کا درست ہے. 2 persons in a contract of partnership must ہے. ایک اکیلا آدمی پارٹنرشپ نہیں کر سکتا, 2 تو کم از کم ہوں گے نا. نمبر 3 ہمارے پاس ایم سی کیو ہے. ان دی ایبسنس آف اینی کنٹریکٹ ریگارڈنگ دی پرسنٹیج آف شیئرنگ پروفٹ اینڈ لاسز. تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس آپشن, پہلا آپشن ہے دی سینئر پارٹنر ول ہیو ٹو بیئر لاسز, دی جونیئر پارٹنر ول ہیو ٹو بیئر لاسز. یہ سیکنڈ ہے ہمارے پاس آپشن. تیسرا آپشن ہے سی جو ہے آل پارٹنرز ول بی ہیونگ ایکول رائٹس اینڈ لائبلٹی, اور چوتھا آپشن نن آف دیز. اور اگر آپ پہلا سبق آپ کو یاد ہے, پہلے لیکچر کو سمجھا ہوا ہے, تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو جواب ہے اس کا سی درست ہے. آل پارٹنرز ول بی ہیونگ ایکول رائٹس اینڈ لائبلٹیز. اور نمبر 4 ایم سی کیوز ہے جو پارٹنرشپ میں, پارٹنرشپ شرم ہیز نو سیپریٹ لیگل انٹرنٹی. بی ہے سیپریٹ لیگل انٹرٹی, سی ہے سیپریٹ لیگل انٹرٹی if registered. پہلے میں نو سیپریٹ لیگل انٹرٹی, دوسرے میں سیپریٹ لیگل انٹرٹی, تیسرے میں سیپریٹ لیگل انٹرٹی کنڈیشنل ہے کہ اگر رجسٹرڈ ہو. تو چوتھا آپشن ہے نن آف دی ابو, کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سا ہے. تو اس میں آپ کا جواب ایک ہے نو سیپریٹ لیگل انٹرٹی. پارٹنرشپ میں علیحدہ نہیں ہوتی ہے, پارٹنرشپ سے کا وجود اس کے پارٹنر سے علیحدہ نہیں ہوتا. کمپنی لا میں ایک علیحدہ لیگل پرسن بن جاتی ہے کمپنی, پارٹنرشپ میں علیحدہ پرسن نہیں بنتی, وہ اس کا وجود اس کے پارٹنر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اے پارٹنرشپ فرم ہیز نو سیپریٹ لیگل انٹرٹی اپارٹ فرام اٹس. آگے آپ تھوڑے سے آپشن ہے آفیسز, نمبر 1 آپشن, نمبر 2 ایسٹس, نمبر 3 پارٹنرز, اور نمبر 4 نن آف دی ابو. اس میں بھی اگر آپ غور کریں کہ یہ لفظ اگر آپ کے ذہن میں صحیح طرح بیٹھ گیا تو آپ غلطی نہیں دوبارہ کریں گے کہ پارٹنرشپ میں لیگل انٹرٹی نہیں ہوتی اپارٹ فرام اٹس. کس کے بغیر نہیں ہوتی؟ پارٹنرز کے بغیر. پارٹنر ہی سب کچھ ہیں. تو تیسرا آپشن ہمارا پارٹنرز والا درست ہے. اس کے بعد نمبر 6 ہمارا ایم سی کیوز ہے. اے پارٹنرشپ فرم از دی کولیکٹیو شارٹ نیم آف دی, کس چیز کا؟ آگے آپشن ہے ہمارے انٹائر پارٹنرشپ آفیسز, انٹائر ایسٹس, انڈیویژل ممبرس, نن آف دی ابو. تو اگر یہ آپ پچھلے لیکچر آپ کو اچھی طرح یاد ہے تو یہ بھی بڑا ایزی آپ کے لیے جواب دینا ہے کہ اس میں انڈیویژل ممبرس, جس طرح پچھلے میں پارٹنر کا لفظ اس طرح یہ ممبرس, یہ اس میں درست جواب ہے. تو انڈیویژل ممبرس والا آپشن ہمارا درست ہوا. نمبر 7 ایم سی کیوز پارٹنرشپ ایکٹ کا. اے پارٹنرشپ از دی ریزلٹ آف, کس چیز کا رزلٹ ہوتا ہے؟ آگے آپشن آگے این اگریمنٹ, کوہرشن, مس ریپریزنٹیشن, نن آف دی ابو. ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے. یا آپ نے یہ بتانا ہے یا پہلے 3 میں بتانا ہے. تو یہ آپ کا میرا لے شروع کے بالکل ابتدائی اور آسان ترین جو ہے اس میں یہ ہے کہ این اگریمنٹ. اس کا جواب ہے کہ اگریمنٹ کے بغیر کوئی پارٹنرشپ نہیں ہوتی. اے پارٹنرشپ ڈزنٹ ارائز ود, ایک اسی سے ریلیٹڈ, اس سے تھوڑا کا دوسرے اینگل سے, پارٹنرشپ ڈزنٹ ارائز ود. آگے آپشن ہے این اگریمنٹ. اب پچھلے کو آپ ذہن میں رکھیں تو اگریمنٹ پر نہ چلے جائیں, سوال کو سمجھیں, سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. دوسرا آپشن ہے, پہلا آپشن این اگریمنٹ, دوسرا آ گیا میئر اسٹیٹس, اور تیسرا ہے فیو کمپیٹنٹ پرسنس, نن آف دی دیز. ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو کس کی یہ پارٹنرشپ ڈزنٹ نہیں بنتی؟ کس سے نہیں بنتی؟ اسٹیٹس سے نہیں بنتی. تو ہمارا یہ درست ہے. اس کے بعد نمبر 9 آ گیا. اے سیکرٹ پارٹنر must deliver. A secret partner must deliver کیا چیز؟ a notice to general public about his retirement. کہ ایک ممبر جو ہے, سیکرٹ پارٹنر جو ہے, وہ اس کا نوٹس دے گا جنرل پبلک کے لیے کہ میں اس کا پارٹنر ہوں یا نہیں ہوں. دی یوٹیلٹی بلز آف دی فرم. اس کے بعد دوسرا آپشن ہے, تیسرا ہے all the post of the firm, none of the above. A notice to general public about his retirement. اگر وہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے
تو اسے نوٹس دینا چاہیے. مارکیٹ میں پتہ ہونا چاہیے کہ پارٹنرشپ میں کون کون لوگ شامل ہیں اور کب وہ علیحدہ ہو رہے ہیں. ایک خفیہ طور پر علیحدگی کوئی چیز نہیں اہمیت رکھتی. قانونی نگاہ میں جب وہ علیحدہ ہوتا ہے تو پبلک نوٹس ضروری ہے. اے سلیپنگ پارٹنر از آلسو نون ایز سینئر پارٹنر, ایکٹیو پارٹنر, لیزی پارٹنر, ڈارمنٹ پارٹنر. اس میں سے آپشن کون سا درست ہوگا؟ سلیپنگ پارٹنر یہ نہیں ہے سویا ہی رہتا ہے, ٹیکنیکل نہیں ہے. پریکٹیکل یہ ہے کہ وہ اس میں ایک پارٹنر ہوتا ہے لیکن ایکٹیو پارٹ پلے نہیں کر رہا ہوتا, تو ایسا ممبر ہوتا ہے جو پارٹنر ہوتا ہے جو ڈارمنٹ ہوتا ہے. ڈارمنٹ پارٹنر کا یہ درست آپشن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سارے ممبران دفتر میں بیٹھے ہیں وہ سامنے ہی سویا ہوا ہے, یہ نہیں کانسیپٹ ذہن میں آ جانا چاہیے. اے پارٹنرشپ وچ formed for particular business of temporary nature is called as. اب اس کے partnership which is formed for particular business of temporary nature is called as. آگے آپشن کیا ہے؟ specific partnership, partnership at will, general partnership, particular partnership. اگر آپ نے دوسرا لیکچر غالباً میرا اس پر ہوا تھا کائنڈز آف پارٹنرشپ اچھی طرح ذہن میں ہے تو آپ آسانی سے جواب دے لیں گے, اور جواب ہے پارٹیکولر پارٹنرشپ. اس میں بھی بہت سے مزید بن سکتے ہیں. پارٹنرشپ پارٹیکولر میں یہ ہوتا ہے ٹرم پر ڈیپینڈ کرنے والا, کسی کنٹیجنسی پر ڈیپینڈ کرنے والا, کام کی تکمیل پر جو ہے ڈیپینڈ کرنے والی پارٹنرشپ جو ہے. تو وہ اس طرح کے مختلف ہیں, لیکن جب وہ اس طرح کے ایم سی کیو آئے گا آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. نمبر 12, اے پارٹنر آف اے فرم ہیز رائٹ ٹو شیئر ایکولی ان دی پروفٹ. اب یہ دوسرا پہلی اسٹیٹمنٹ آ گئی آپ کے سامنے. اے پارٹنر آف اے فرم ہیز کیا چیز؟ رائٹ ٹو شیئر ایکولی ان دی پروفٹس. رائٹ ٹو شیئر ٹو اسٹارٹ اے نیو بزنس. کوئی پارٹنر نیا بزنس شروع کر سکتا ہے. رائٹ ٹو ڈو بزنس ہز اون ورک ایٹ سم ادر پلیس. کیا کسی اور جگہ پر شروع کر سکتا ہے؟ نن آف دی ابو. ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. چوتھا آپشن ہمارے پاس یہ ہے, تو اس میں جواب آپ کا کیا ہوگا؟ پہلے والا, رائٹ ٹو شیئر ایکولی ان دی پروفٹس. یہ سب سے بہتر اسٹیٹمنٹ ہے. ایوری پارٹنر ہیز رائٹ ٹو. نیکسٹ ہمارا ہے 13, اس کا نمبر ہے ایم سی کیوز کا. ٹیک اٹس کیپیٹل بیک. کیا کر سکتا ہے؟ ایوری پارٹنر ہیز رائٹ ٹو ٹیک اٹس کیپیٹل بیک. اپنی رقم واپس حاصل کر سکتا ہے. ٹو ڈو ہز اون بزنس. اپنا ذاتی کام کر سکتا ہے. انسپیکٹ دی بک آف اکاؤنٹس. نن آف دی ابو. یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے. کیپیٹل واپس لے لے. پارٹنرشپ ختم ہونے کے بعد یہ اپنا بزنس کر سکتا ہے پارٹنرشپ ختم ہونے کے بعد. تو کریکٹ کون سا ہوا؟ انسپیکٹ دی بک آف اکاؤنٹس. پارٹنرشپ کے اندر رہتے ہوئے وہ کتابیں جو ہے چیک کر سکتا ہے, اکاؤنٹس کی حساب کتاب لے سکتا ہے. 14 ہمارا ایم سی کیو نمبر ہے. اینی پارٹنر آف دی فرم کین کلیکٹ دی ڈیٹس آف دی فرم. قرض وصول کر سکتا ہے ایک پارٹنر فرم کے بہاف پر. کین ڈو ہز اون بزنس. یہ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, لیکن اس کی کچھ اور کنڈیشنیں ہیں. شفٹ دی آفس آف دی فرم. آفس شفٹ کر سکتا ہے, یہ بھی اس کی کچھ اور مینرز پہلے ہوں گے تو پھر یہ بات ہوگی. تو پھر نن آف دی ابو کون سی چیز ہے؟ کین کلیکٹ دی ڈیٹ آف دی فرم. درست آپشن ہوگا ہمارا اس سوال کے جواب میں. اس کے بعد ہے ایوری پارٹنر از. اب ایوری پارٹنر کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ آنے لگی ہیں؟ فرینڈ آف دی ادر. ایک پارٹنر تمام دوسرے پارٹنر کا دوست ہوتا ہے. دوست تو ہوتا ہے, لیکن ہمیں تو صحیح اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا. کمپیٹیٹر آف دی ادرس. دوسروں کا مقابلے کا ایک کھلاڑی ہے, دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے, کمپیٹیٹر ہے ان کا. ایجنٹ آف دی فرم. نن آف دی ابو. اب چاروں اسٹیٹمنٹ سے درست کون ہے؟ اگر جنہیں اچھی طرح یاد ہے کہ شروع میں ڈیفینیشن کے چیپٹر میں آپ کو مل جاتا ہے ایجنٹ آف دی فرم. بڑی اہم امپارٹنٹ قسم کی ڈیفینیشن ہم نے کی ہوئی ہے, اکثر آ بھی جاتی ہے. ایجنٹ آف دی فرم سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے بہتر اسٹیٹمنٹ اس میں سے ہے ایجنٹ آف دی ادرس. وہ دوسروں کا ایجنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے 16 نمبر ہے ہماری ایم سی کیوز کا. ایوری پارٹنر ہیز اے رائٹ ڈیٹ. کیا رائٹ ہے؟ ہی شوڈ بی کنسلٹڈ. اس سے مشورہ کیا جائے. He should be free to do his own business. وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکے. He may shift the firm office
none of the above. ان میں سے یہ تین اوپر والے درست ہیں یا تینوں ہی صحیح نہیں ہیں؟ کون سا آپ اس کو ترجیح دیں گے؟ تو اس میں پہلے والا درست ہے. He should be consulted. پارٹنرشپ کے اندر رہتے ہوئے اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ مشاورت سے سارے کام کیے جائیں. اور MCQ نمبر 17, every partner of firm must work obediently, slowly, very fast. یہ ساری خصوصیات اپنی جگہ ہوں گی، لیکن جو آپ کی کتاب میں ہے وہ ڈی آپشن ہے، ڈیلیجنٹلی. ڈیلیجنٹ کا لفظ آپ کی کتاب میں ہے اور درج ہے اور بالکل مناسب لفظ ہے ڈیلیجنٹلی. اس کے بعد 18 نمبر آ گیا، نو پارٹنر شوڈ میک دی تھنگس ہمسیلف. سیکرٹ پروفٹ، اپنی مرضی سے کوئی کام چیز کرے، سیکرٹ پروفٹ کرے. اور تیسرا آپشن ہے پروفٹس. تو نن آف دی ابو، کہ ان میں سے ایک ہیڈنگ کیا تھا ہمارا، نو پارٹنر شوڈ میک. ان میں سے یہ ساری چیزیں نہیں کرے گا یا کرے گا تو ایک چیز وہ نہیں کر سکتا، سیکرٹ پروفٹ نہیں بنا سکتا. پروفٹ لے گا تو دوسروں کے ساتھ مل کر لے گا، سیکرٹ پروفٹ کا کوئی آپشن نہیں ہے. تو نو پارٹنر، آگے سٹیٹمنٹس ہماری، شوڈ یوز فرم نیم، فرم کا نام استعمال کر سکتے ہیں. شوڈ یوز فرم یونیفارم، فرم کا یونیفارم یوز کر سکتے ہیں. شوڈ یوز فرم پراپرٹی، فرم کی پراپرٹی یوز کر سکتے ہیں. نن آف دی ابو، کہ تینوں میں سے کوئی نہیں کر سکتے. تو کیا اس میں آ گیا، شوڈ یوز فرم پراپرٹی یوز کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے. سی آپشن ہمارا یہ درست ہے. All the partners of a firm bound to work together. Bound ہے کہ وہ آپس میں مل کر کام کریں. Bound to work with an authority. اختیارات کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. Friends to each other. اور چوتھا آپشن none of the above. ان میں سے جو آپشن درست ہوگا وہ بی ہے، باؤنڈ ٹو ورک ود این اتھارٹی. اتھارٹی کے اندر رہتے ہوئے، اتھارٹی سے باہر نہیں جا سکتے. جتنی پارٹنرشپ میں لکھے ہوئے اختیارات کسی پارٹنر کے اتنا ہی کام کرنا ہے. اس سے باہر جائیں گے تو پارٹنرشپ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور وہ پھر مناسب نہیں ہے. اس کے بعد 21 MCQs ہے، اے پارٹنرشپ کین بی ڈیزالو. کس طرح ڈیزالو ہو سکتی ہے پارٹنرشپ؟ ود دی کنسنٹ آف آل دی پارٹنرز، تمام پارٹنر کی مشورت. ود آؤٹ دی کنسنٹ آف آل دی پارٹنر، تمام پارٹنر آپس میں بغیر مشورے کے کر سکتے ہیں. نن آف دی ابو، ان میں سے کوئی نہیں ہو سکتے. کیا سارے کوئی بھی شامل نہیں ہے ان میں سے؟ تو پہلا آپشن آپ کا ود دی کنسنٹ آف آل دی پارٹنر. جب پارٹنر ہیں ان کی مرضی سے پارٹنرشپ چلتی ہے، جب وہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی. وہ پارٹنرشپ اسی وقت ہے جب تک اس کے پارٹنر چاہتے ہیں. دی کورٹ کین ڈیزالو دی فرم. 22 MCQs ہے. اٹ از if it is not registered، اگر نہ رجسٹرڈ تو کورٹ ڈیزالو کر سکتی ہے. دوسرا ہے if it is continuously in loss، اگر وہ مسلسل نقصان میں جا رہی ہو. if its name is not good، اگر اس کا نام اچھا نہ ہو. none of the above، ان میں سے کوئی بھی وجہ نہ ہو کورٹ پہ ڈیزالو کر سکتے یا نہیں کر سکتی. تو اس میں کیا ہے، if it is کنٹینیوسلی ان لاس، اگر لاس میں ہوگی پھر کورٹ ڈیزالو کر سکتی ہے. باقی آپشن سے یہ آپشن بہتر ہے. اف اٹ از کنٹینیوسلی ان لاس. 23 ہمارے پاس ہے، اف سم پارٹنر بیکیم انسین، اگر کوئی پارٹنر جو ہے وہ انسین ہو جائے، پاگل ہو جائے، حواس کھو بیٹھے، تو ہی از ٹریٹڈ. کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا؟ پہلا آپشن، فرم از ڈیزالو، فرم ڈیزالو ہو جائے گی. ہی ریمین دی پارٹنر آف دی فرم، فرم کا ممبر تصور ہوگا. تو نن آف دی ابو، اس کا درست جواب آپ نے دینا ہے کہ انسین ہو جائے تو فرم از ڈیزالو، فرم ڈیزالو ہو جائے گی. فرم کی مرضی، پارٹنر کی مرضی سے فرم چلتی ہے. ایک انسین ہو گیا تو فرم ڈیزالو ہو جاتی ہے. دوسرے کرنا چاہیں گے تو نئے سرے سے کریں گے. تو یہ ہمارا 23 تک ہو گیا. 24 آ گیا، when a partner other than the partner suing has، آگے کیا ہے آپشن ہمارے پاس، permanently become incapable of performing his duties as a partner in the firm. تو نمبر 1 آپشن ہے is dissolved by the court، کورٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے. اگر یہ انسالوینٹ ہو جائے کوئی ممبر، isn't dissolved، نہیں ڈیزالو ہوگی. became اسٹرانگ، مضبوط ہو جائے گی.
none of the above, ان میں سے کوئی بھی آپشن نہیں ہوگا. تو کون سا درست ہے کہ is dissolved by the court کے ذریعے ہو سکتی ہے. کوئی ایک پارٹنر چلا جائے, کوئی سارے چلے جائیں کہ ہمارا فلاں ممبر انسالوینٹ ہو گیا تو اس کو ڈیزالو کر دیں تو ڈیزالو ہو جائے گا. 25 آ گیا, اے فرم از کمپلسری ٹو بی ڈیزالوڈ, لازم ہو جائے گا اس کی ڈیزالو کرنا فرم پارٹنرشپ کا. کیا کیسے؟ یہ آپشن ہے اٹس پارٹنرز آر لیس دین 7. ایک آپشن یہ ہے ہمارے پاس, اٹ ہیز مور دین 15 پارٹنرز. تیسرا آپشن ہے آل دی پارٹنرز آر ڈکلیئرڈ انسالوینٹ. چوتھا آپشن ہے نن آف دی ابو. بہرحال یہ تو ایک طرح کی ریپیٹیشن ہو گئی پچھلی, تھوڑا سا اس میں آ جائے کہ یہ آل دی پارٹنرز آر ڈکلیئرڈ انسالوینٹ. سارے ہی اگر انسالوینٹ ڈکلیئر ہو جائیں تو فرم کس نے چلانی ہے؟ تو اس لیے یہ ختم ہوا آپ کا لیکچر, اور انشاءاللہ امید ہے ان لیکچر کے طرح اسی طرح آپ کرتے رہیں گے. مزید کچھ دنوں میں آپ کو مزید لیکچر ملیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی لا کا بھی شروع کر دیں گے, تاکہ وہ تو کچھ حصہ ہم نے پڑھا ہوا بھی ہے. اس میں کمپنی لا میں خاص طور پر وہ حصہ جو یہ پچھلے 17 کے کمپنی لا میں آیا ہے اس کو خصوصی ہم نے توجہ دینی ہے. 18 میں وہ اس میں زیادہ سوال نہیں آئے تھے, اور اس سال 19-20 کا جو یہ سیشن ہے اس میں مجھے پوری توقع ہے کہ اس میں اگر یہ دوسرے ہوتے تو اس میں سے لازم ایک سوال مجھے نظر آ رہا تھا. لیکن اب یہ MCQs ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں ہوں گے, کیونکہ وہ بڑا اہم تبدیلیاں اس میں واقع ہوئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا, محنت سے اپنا توجہ دیں اور گھبرائیں بالکل نہ. انشاءاللہ تعالی حالات نارمل ہوں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ہم لیکچر ڈیلیور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.